پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے سوابی، M4 شیر شاہ سے شام کوٹ اور M5 شیر شاہ سے روہڑی تک بند۔ دھند کے باعث قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دھند میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ، پشاور 720 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق ملتان کا AQI 414 اور گجرات کا 276 ریکارڈ، لاہور 252 ایئر انڈیکس کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق رحیم یار خان اور سیالکوٹ 500 AQI کے ساتھ پنجاب کے آلودہ ترین شہر، خانیوال کا ایئر انڈیکس 371 اور ناروال کا 353 ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں مودی سرکار کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، معیشت منجدار سے نکل آئی، اب مستحکم ہو رہی ہے، اسے مزید آگے لے کر جانا ہے، لیکن یہ کام جادو ٹونے سے نہیں، محنت سے ہوگا۔ ہری پور میں طالب علموں سے خطاب میں کہا، خیبر پختونخوا کے عوام کئی دہائیوں سے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی ترقی اتحاد سے ممکن ہے، چاروں صوبے ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق سے جتنا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اتنا ہے۔ تحریک کے حوالے سے محمود خان اجگزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو فیصلہ کریں گے پارٹی اسے قبول کرے گی۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب، ملک بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے رہنماؤں نے کہا ان کے تمام مطالبات مانے گئے، حکومتی وعدوں کی بنیاد پر ہڑتال ختم کر رہے ہیں۔ ہڑتال کے خاتمے کا اعلان ہوتے ہی گاڑیاں چلنا شروع۔ علیمہ خان، نورید نیازی، سلمان اکرم راجہ، علامہ راجہ ناصر عباس سمیت تقریباً 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ اڈیالہ جیل کے باہر منگل کی رات دھرنا دینے پر درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے دفعات بھی شامل۔ ملزمان پر حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگانے، سڑک بلاک کرنے، اشتعال انگیزی پھیلانے، کار سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑنے سمیت دیگر الزامات عائد۔ پولیس کے مطابق 14 ملزمان کو موقع سے گرفتار کیا گیا۔ سڈنی حملے کے زخمی ملزم پر دہشت گردی اور قتل سمیت 59 الزامات پر فرد جرم عائد۔ حملاور کو پکڑنے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ 69 سال کے بورس اور اس کی بیوی صوفیہ نے حملاور کو گرایا اور بندوق چھینی، لیکن حملاور نے دوسری بندوق نکال کر دونوں کو گولی مار دی۔ 14 دسمبر کو سڈنی کے بونڈائی بیچ پر باپ بیٹے کی فائرنگ سے 15 افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ہالی ووڈ کے اداکار و ہدایت کار راب رینر اور ان کی اہلیہ کے قتل کے الزام میں بیٹا نک رینر عدالت میں پیش۔ لاس اینجلس کاؤنٹی سپیریئر کورٹ نے سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ 32 سال کے نک رینر پر راب رینر اور ان کی اہلیہ کے قتل کا الزام ہے۔ پاکستان نیوی کی آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں شوانگ لیو بیس پر لانچ کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کی غازی ہینگور کلاس کی چوتھی آبدوز ہے جو چین میں تیار کی گئی ہے۔ غازی کی لانچنگ کے بعد چین میں زیر تعمیر چاروں ہینگور آبدوزیں سی ٹرائلز کے مرحلے میں داخل۔ پاکستان نیوی نے ہینگور آبدوز پروگرام میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 8 ہینگور کلاس آبدوزوں کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت 4 آبدوزیں چین جبکہ 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ کراچی شپ یارڈ میں آبدوزوں کی تیاری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ہوگی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کا یوم شہادت، افواج پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف نیول چیف کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق 1971 کی جنگ میں واہگہ سیکٹر میں محفوظ شہید نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید قربانی اور مادر وطن سے وفاداری کی عظیم مثال ہے۔
رمضان المبارک میں 5 لاکھ افراد کے لیے سحر و افطار کے انتظامات کیے جائیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان رسولی کی پریس کانفرنس۔ گورنر سندھ نے 9 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اشیاء فراہم کرنے کا اعلان کیا، جن میں ادویات، لیپ ٹاپس، موٹر سائیکلز، راشن بیگز اور سلائی مشینیں شامل۔ کہا تاجروں کو اعتماد ہے ان کا دیا گیا سامان مستحق افراد تک پہنچے گا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے۔ صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، خزانچی اور لائبریرین کی نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ صدارتی نشست پر عامر نواز، جی ایم قرائی، وقار عالم اور اسد اللہ راشدی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نائب صدر کے لیے عامر شہزاد، عرفان علی، محمد ہارون، محمد عرفان اور دیگر امیدوار۔ مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار افغان شہری گرفتار۔ ذرائع کے مطابق فراڈ کیسز میں مطلوب افغان شہری گاڑی پر ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہوا تھا۔ امریکی سفارت خانے نے افغان شہری سے متعلق شکایت کی تھی۔ گرفتار افغان باشندہ مزید کارروائی کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ منتقل۔ سانگھڑ، جامشورو اور خیرپور میں ٹریفک حادثات، خواتین سمیت 6 افراد ہلاک، 25 زخمی ہو گئے۔ پٹارو ٹول پلازا کے قریب کوچ اور گاڑی میں ٹکر سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ انگور جانے والی بس اڈے اور رکشے کی ٹکر، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سانگھڑ میں ٹینکر کی ٹکر سے رکشہ سوار خاتون جاں بحق، آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا، ڈرائیور گرفتار۔ ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس پر امیگریشن منصوبے ای گیٹس کے معاملے پر پیش رفت ہو گئی۔ ابتدائی طور پر کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر ای گیٹس نصب ہوں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن کے لیے ای گیٹس نصب کرنے کے لیے جگہ کا تعین کر لیا گیا۔ ای گیٹس نصب ہونے سے مسافروں کا امیگریشن میں وقت بچے گا۔ کراچی میں ریڈ لائن منصوبے پر کئی ماہ بعد لاٹ 2 پر کام کا آغاز۔ لاٹ 2 میں موسمیات سے نمائش چرنگی تک سڑک شامل ہے۔ انتظامیہ کے مطابق نیپا تا حسن اسکوائر کے 4 حصے کے علاوہ پورے لاٹ 2 کا کام جاری ہے۔ جیل چرنگی تا پیپلز چرنگی سڑک پر تیزی سے کام ہونے کا دعویٰ۔ لاٹ 1 پر موجود گلوب کو بھی جلد منتقل کرنے کا دعویٰ۔ کراچی میں گلشن اقبال نیپا پل کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ کراچی میں ریبیز سے ایک اور ہلاکت رپورٹ۔ اورنگی کی رہائشی 17 سالہ لڑکی کو 1 ماہ قبل آوارہ کتے نے کاٹا تھا۔ متاثرہ لڑکی کو ریبیز ویکسین کی صرف 1 خوراک دی گئی۔ ویکسین کا کورس مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ نجی اسپتال میں رواں سال ریبیز سے 8 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کی فاتح ٹیم کو $5 کروڑ کی انعامی رقم ملے گی۔ اگلے سال کے ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ توڑ انعامات کا اعلان کر دیا گیا۔ پچھلے ورلڈ کپ میں $44 کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کی گئی تھی اور فاتح ٹیم کو $4 کروڑ 20 لاکھ ملے تھے۔ اس سال مجموعی طور پر $65 کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کی جائے گی۔ ورلڈ کپ رنر اپ ٹیم کو $3 کروڑ 30 لاکھ کی انعامی رقم دی جائے گی۔